امام نووی کون تھے؟ ان کا نام محی الدین یحییٰ ابن شرف تھا، نام یحییٰ تھا، محی الدین لقب اور ابو زکریا کنیت تھی. تو یحییٰ ابن شرف النووی بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام، یہ ان کا نسب نامہ ہے. عربوں میں جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو صرف اس شخص کا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، اور جہاں تک معلوم ہو. تو بہرحال، اور نووی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوا کی طرف نسبت ہے. نوا دمشق کے قریب ایک گاؤں کا نام تھا. بیسیکلی دمشق کے قریب حوران نام کی ایک بستی ہے. تو ان کے جو بڑے دادا تھے یعنی حزام جو تھے وہ وہاں آ کر اقامت پذیر ہوئے تھے، اور امام نووی کی ولادت اسی بستی میں سن 631 631 ہجری میں ہوئی. اب کیا ہجری ہے کچھ پتا؟ 1434. تو یہ 631 میں پیدا ہوئے تھے. کتنے سو سال پہلے؟ 800 سال پہلے. ہاں، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کہ کچھ لوگوں کی کوششوں میں ایسا اخلاص ہوتا ہے، ایسی برکت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ وہ 1 سال 10 سال 20 سال 100 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک باقی رہتی. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بے شمار لوگوں نے 40 حدیث کے نام سے کتابیں لکھی اور ان میں مختلف طرح کے تفنن پیدا کی. تفنن ورائٹی بھی ہے. مثلا علم کے بارے میں 40 حدیثیں، کسی نے 40 شہر کے 40 علماء سے سنی ہوئی 40 حدیثیں، جیسے ابو طاہر السلفی نے الاربعون البلدانیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ وہ 40 سٹیز میں گئے، 40 علماء سے ملے اور ان سب کی ایک ایک حدیث کتاب میں ڈال دی. وہ بھی بڑی مشہور ہوئی کتاب. لیکن جو برکت اس کتاب کو یا جو اہتمام اس کتاب کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نہیں ہوا. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل ان کا اخلاص تھا. اور ہمیں بھی آج یہاں بیٹھ کر اپنے اخلاص اور اپنی نیت کا پوری طرح جائزہ لینا ہے. میں نے نیت پر اس لیے زیادہ بات نہیں کی کہ آج کی پہلی حدیث ہے ہی نیت کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس وقت ہم اپنے یہاں پر آنے بیٹھنے سمیت میرے آپ کے سب کے اور جو بھی کوئی سن رہا ہے اس کو اپنے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہمیں مقصود ہے. بہرحال ان کے والد جو تھے وہ بہت نیک انسان تھے. انہوں نے ان کی بہت عمدہ تربیت کی اور بچپن سے ہی نہایت ذہین اور فطین تھے. شیخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو نوا کی بستی میں اس وقت دیکھا جب وہ 10 سال کے بچے تھے. دوسرے بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ ان سے بھاگ رہے تھے اور مجبور ہو کر رو پڑتے تھے اور اس حال میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. یعنی بچپن سے ہی ان کے اندر دین کی طرف رغبت تھی. تو کہتے ہیں کہ ان کی یہ سمجھداری دیکھ کر، یعنی بچوں کے بیچ میں، اتنے کھلنڈر بچوں کے بیچ میں ایک بچہ اس طرح کا دیکھ کر میرے دل میں ان کی خاص محبت پیدا ہو گئی اور میں ان کے استاد کے پاس گیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور زاہد ہوگا، لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے. تو انہوں نے کہا کیا تم غیب کا علم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں غیب کا علم نہیں جانتا لیکن آثار یہ بتاتے ہیں. اب مثلاً اگر بادل آ رہے ہیں اور کالے کالے بادل آ رہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے لگتا بارش ہوگی، تو کیا یہ غیب کا علم ہے؟ کیا ہے؟ آثار بتا رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ایک بچہ باقی بچوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے اتنی چھوٹی عمر میں، تو کوئی اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ایکسیپشنل بچہ ہے اور یہ بڑا ہو کر لگتا ہے کچھ بنے گا، تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی. اور ایسا کہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف انسان کے قیاس اور ایک اندازہ ہے. اور یہ سینس بھی اللہ نے انسان کو دی ہوتی ہے کہ آثار سے کچھ چیزوں کو سمجھ پائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے اپنی کچھ راہوں کا انتخاب کر سکے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح سمجھنے والے ہوں تو وہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ اور بننے پر مجبور نہ کریں. اب یہ تھا کہ جس بستی میں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں کوئی دینی ماحول نہیں تھا، کوئی تعلیمی ماحول نہیں تھا. ایک گاؤں سا تھا، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بہت بڑا پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں ہوتا. اس لیے ان کے والد ان کو دمشق لے آئے جو اس وقت علم کا ایک مرکز تھا. وہاں بہت بڑے بڑے علماء فضلاء تھے اور ہر طرح کے طالب علم دمشق میں آتے تھے. یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت سنہرا باب ہے کہ جہاں جہاں عالم ہوتے تھے، جس جس جگہ پر لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے،
تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی عمر کی جمع پونجی وہاں پر پہنچ جاتے اور وہ سب کچھ سیکھتے. آج مسلمانوں کے اندر ایسی جگہیں کم رہ گئی ہیں، لیکن اب عمومی طور پر دنیا میں چند علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے رخ کرتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی کمائی اور پونجی لگا کر. بہرحال دمشق ان دنوں علم کا مرکز تھا. تو امام نووی کہتے ہیں کہ میں یہاں 2 سال مقیم رہا، دمشق میں 2 سال رہے. کبھی اپنا پہلو آرام کے لیے زمین پر نہیں رکھا، یعنی کوئی لیزینس نہیں کی اور کوئی سستی نہیں. اسی طرح خوراک بھی قوت لا یموت تھی، نہیں اتنا کھاتا تھا کہ مرو نہیں، بہت کم خوراک تھی. رات کو بہت تھوڑا سوتا، نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کتابوں کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتا اور پھر اٹھ کر اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو جاتا. امام زاہبی کہتے ہیں کہ ان کے دن رات کا یہ علمی انہماک جو تھا، اتنا زیادہ علم کے ساتھ شغف کہ دن رات پڑھنا، دن رات سیکھنا یہ ضرب المثل بن گیا. یعنی لوگ مثالیں دینے لگے کہ امام یعنی نووی کی طرح. اس وقت ابھی نووی جو تھے وہ امام نہیں بنے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے لیے ایک احترام اور ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ تھا لوگوں کے دلوں میں. اب دیکھیے کہ یہ محبتیں اور احترام کیسے ملتا ہے. عام طور پر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، لوگ میری پرواہ نہیں کرتے، بچے مجھے نہیں پوچھتے، فلاں نہیں پوچھتا. ساری زندگی لوگ اسی قسم کے شکوے کرتے رہتے ہیں یا اسی غم میں نڈھال رہتے ہیں. خصوصاً خواتین کو پریشانی زیادہ ہوتی. اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے پیچھے ہم بھاگیں اور ان سے محبت کی بھیک مانگیں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں. کیونکہ جب ہم لوگوں پر توقع رکھیں گے تو لوگ تو خود فقیر ہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں. لیکن جب ہمارا سارا توکل اللہ کی ذات پر ہو اور ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے بہترین کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیں، ادھر ادھر بازاروں میں گھومنے پھرنے کی بجائے علم حاصل کرنے میں، کیونکہ سب سے بہترین چیز جو اس دنیا میں ہو سکتی ہے وہ علم کا حصول ہے. تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں بھی ہمارے لیے عزت، احترام اور محبت ڈال دے گا، جو کہ اصل مقصود نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. لیکن جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ علم کے خادم بنے، لوگ ان کے خادم بن گئے. تو انہوں نے اپنے سارے اوقات کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا. کبھی وہ سیکھ رہے ہوتے طالب علم بن کر، کبھی جا کر اس کو یاد کر رہے ہوتے، اور کبھی سبق کے مشکل مقامات اور الفاظ کو حل کر رہے ہوتے تھے، یعنی مزید خود سیکھ رہے ہوتے تھے. تو اچھا طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو کلاس روم میں بھی یکسو ہو کر بیٹھے اور صرف کلاس کی حد تک نہیں سیکھے بلکہ گھر جا کر بھی اس کو پڑھے اور اس کو یاد کرے. جو کہا گیا ہے اپنا ہوم ورک پورا کر کے لائے، نہ کہ اس کو ایک برڈن سمجھے. اور پھر جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں آئندہ سوال بھی کرے. اور سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھے کہ یہ بات کس طرح بتائی گئی تھی، کیا اس کا مطلب یہی تھا، یعنی جس کو مذاکرہ کہتے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان کو جو سکھاتے، آپ سکھانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے. صحابہ نہیں گھر جاتے تھے، وہ گروپس کی شکل میں، حلقات کی شکل میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے اس وقت تک جب تک کہ وہ چیزیں زبانی یاد نہ ہو جاتی. آج بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بڑی حدیثیں لوگوں نے زبانی روایت کر دی جبکہ ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ قلم بھی نہیں تھا. تو ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اگرچہ کاغذ قلم پر سب کچھ نہیں لکھا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنے سینوں میں لکھا. وہ احادیث کو بھی اسی طرح یاد کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی آیات کو یاد کیا جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو سنا کر اصلاح بھی کروایا کرتے تھے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ایک گروپ ایسا ہوگا ضرور جو بعد میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو حدیث سنا سکیں، یاد کرا سکیں. میں نے دبئی میں پچھلے سال ہماری ایک کتاب ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پڑھائی تھی اور میں نے اسٹوڈنٹس کو بس ایسے موٹیویٹ کیا تھا کہ اگر آپ اس کی کچھ حدیثیں یاد کر لیں. تو اس پر الحمدللہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور کچھ نے یاد کیا. میں وہاں پڑھا رہی تھی اور الحمدللہ اسلام آباد کی ہماری ایک اسٹوڈنٹ جب میں پڑھا کر واپس وہاں پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ اس نے پوری کتاب زبانی یاد کر لی. اور پھر جب اس کی کانوکیشن تھی تو اس نے کھڑے ہو کر جو میں حدیث کے 2 لفظ بولتی تو وہ آگے پوری حدیث بولتی. تو اس طرح اللہ کی تھوڑی سی موٹیویشن کی بات ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کی میموری بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اس میموری میں لوگوں کے دکھ اور غم اور ہرٹس اور مستقبل کے انہونے خدشات اور اندیشے وہ بھر رکھے ہیں. لہٰذا وہ اتنا آکیوپائڈ ہے مائنڈ کہ کوئی علم کی بات اس میں ٹھہرتی نہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا، ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تو غور و فکر ہی کم کرتے ہیں نا جو پڑھا ہوتا ہے.
غور و فکر اور توجہ ایون پڑھتے وقت بھی ہماری ان مسائل کی طرف چلی جاتی ہے جن کا حل ہمارے ہاتھ میں کوئی نہیں اور نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو سوچنے کی بجائے جتنا بھی وقت اللہ نے دیا ہے, جو بھی زندگی دی ہے, اس میں ہم علم کے ساتھ سنجیدگی اختیار کریں اور اس کو ایکسیلنس کے لیول پر لیں. تو وہ کیا کرتے, کبھی سبق کے مشکل الفاظ اور مقامات یاد کرتے, کبھی مطالعے کتب اور کتابت میں مصروف ہوتے, یعنی ساتھ ساتھ لکھا بھی کرتے تھے. مثلاً آپ یہاں جو پڑھیں سنیں, پھر اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی کچھ صلاحیت دی ہے تو ٹھیک ہے, کسی اخبار میں چھاپنے کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے ہی کچھ مضمون لکھ لیں. کہیں کسی, اگر آپ کا کوئی بلاگ ہے یا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کہیں بھی کسی طریقے سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو, تو ان باتوں کا خلاصہ آپ لکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو امام نووی کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جو کچھ سیکھ کر آتے اسے یاد بھی کرتے, مشکل مقامات کو مزید دیکھتے اور پھر لکھا بھی کرتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے بھی سبق کی تکرار کرتے تھے, یعنی راہ چلتے ہوئے بھی سبق دہرایا کرتے تھے, اتنی زیادہ انہیں علم کے ساتھ دلچسپی تھی. اور ہمارے پاس گھنٹوں ہوتے ہیں اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر جب سبق یاد ہو جاتا تو اور کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیتے تھے. لیکن ان کی طبیعت میں سادگی بہت تھی, غذا سادہ تھی, لباس سادہ تھا. اور اگرچہ یہ ممنوع نہیں ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے یا اچھا کھانا کھائے, لیکن ہر ایک کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے زندگی میں کہ وہ کیا چاہتا ہے. امام نووی جو ہے وہ 19 سال کی عمر میں دمشق آئے تھے. 28 سال انہوں نے دمشق میں گزارے اور اس کے بعد دوبارہ نواد چلے گئے, اپنے شہر چلے گئے. اور جو ہی جس سال وہ واپس گئے اسی سال 676 ہجری میں کچھ عرصہ بیمار رہ کر انتقال کر گئے, لیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. امام نووی فوت ہو گئے صرف 45 ایئرز کی عمر میں, بے شمار کتابیں لکھ کر. ان کی کتاب الاربعون النوویہ کے علاوہ ریاض الصالحین تقریباً تمام مدارس کی نصابی کتاب. کوئی بھی مسلمان جو تھوڑے بہت بھی علم سے شغف رکھتا وہ یہ 2 کتابیں, یہ ہو نہیں سکتا, دنیا کا مشرق ہو یا مغرب, عرب دنیا ہو یا ویسٹرن ورلڈ ہو یا کہیں بھی, کوئی اسلامی نصاب پورا ہی نہیں ہوتا ان کی کتابوں کے بغیر. کتنا بڑا کام کر کے. تو جب انسان انسانوں کے فائدے کے کام کر جاتا ہے دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے پھر جنت کی بہاریں دکھاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایک وہ زندگی ہے کہ ہم یہاں کی بہاروں کے پیچھے دوڑتے رہیں, اور ایک وہ زندگی ہے کہ ہمیشہ کی بہاروں کے سودے کر لیں. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. کیا آپ اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں, ادھر ادھر کے تبصروں میں گزار دیں گے, یا واقعی کوئی حقیقی علم حاصل کرنے میں اور پھر اس پر عمل کر کے دوسروں کو وہ پھل آگے دینے میں.